أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے حال میں ہو، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب کو گھیر لے گا. یہ سورہ ہود کی 84 نمبر کی آیت ہے. قوم شعیب کا حال بیان ہو رہا ہے یہاں سے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے. مدین ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں ہے، بحر احمر کے کنارے بتایا جاتا ہے. اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کی اولاد میں سے ایک جو بیٹا تھا، ان کا نام بھی مدین تھا. انہی کی نسل سے جو لوگ نکلے وہ مدین والے کہلائے. انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ایسا ہی کہا جاتا ہے عام طور پر کہ ان کے بھائی مطلب ان کے نسبی بھائی بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے دینی بھائی، ان کے علاقے کے رہنے والے. یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، ان کی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزرتی ہے، تو لوگ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. مانوس ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ان کے اخلاق و کردار اور ان کی زندگی سب کے سامنے رہتی ہے. اسی وجہ سے انبیاء کرام کو جو مبعوث کیا گیا، انہی کی قوم میں سے مبعوث کیا جاتا رہا ہے. باہر سے آؤٹ سائڈر کو نہیں لایا جاتا تھا. انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا وہ، تاکہ لوگوں کو ایمان لانے میں آسانی ہو، کہ وہ ان کی پچھلی زندگی کے حالات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی زندگی اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پاکیزہ زندگی کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے ان کے اخلاق و کردار بھی انتہائی پاکیزہ اور بہترین ہوتے ہیں. جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیگر انبیاء کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں بیماری یہ بھی تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. کفر و شرک تو تھا ہی. کفر و شرک کس بات کا؟ کہ وہ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ قوم درختوں کی پوجا کرتی تھی، اس لیے ان کو ایکا والے بھی کہا گیا ہے. قوم ایکا، بن والے، جنگل والے بھی کہا جاتا ہے. ان کا دوسرا نام یہ ہے. اور ایک بیماری اور خرابی اور گناہ ان میں یہ بھی تھا کفر و شرک کے علاوہ، کہ وہ لوگوں کی چیزوں کو گھٹا دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے ترازو میں، اور لوگوں کا نقصان کرتے تھے، کمی کر دیتے تھے لوگوں کی چیزوں میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کے علاوہ یہ بیماری بھی ان کی پاس تھی. کفر و شرک اصل میں گناہوں کی جڑ ہے. کفر و شرک اگر نکل جائے تو دیگر ساری خرابیاں بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہیں. اس لیے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے زیادہ کوشش کی جانی چاہیے.
کیونکہ جو بندہ اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس کا احسان ماننا نہیں چاہتا، تو پھر دیگر لوگوں کے احسان کیا مانے گا، دیگر لوگوں کا کیا خیال رکھے گا، خلق خدا کا کیا لحاظ کرے گا، جب اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایک میرا مالک ہے اور میرے سارے اعمال کی جواب دہی اس کے پاس ہونی ہے، تو اگر وہ یقین اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر دیگر کاموں میں بھی وہ ایسے ہی بے پرواہ زندگی گزارے گا، ذمہ داری کا احساس اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے کفر و شرک سب سے بڑی بیماری ہے، جڑ ہے گناہوں کی، اس پہ زیادہ محنت کی جاتی تھی شروع سے اور کی جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ اس قوم میں یہ خرابی بھی تھی، یہ بتایا گیا ہے، یہ دو خرابیاں، یہ دو قومیں ایسی تھیں جن کے پاس کفر و شرک کے علاوہ دیگر جو ہے اعمال خبیثہ تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ عذاب آنے کا سبب جو ہے نہ صرف کفر و شرک بلکہ یہ گناہ بھی تھا، ایسا ہی قوم لوط کے ساتھ بھی تھا۔ قوم لوط کے پاس جو ابھی پچھلے دنوں واقعہ ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کفر و شرک کے علاوہ اور ایک عمل خبیث جو تھا ان کا، کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ان کے جو ہے عذاب کا سبب بنا۔ ویسے ہی قوم شعیب کے لیے بھی لوگوں کے مال میں کمی کر دینا، ان کا مال کھا جانا، ڈنڈی مار دینا، یہ بھی ان کے لیے جو ہے عذاب کا سبب بنا، کیونکہ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسانیت کا نقصان ہے اس میں، اور انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، ان کا حق مار لیا جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں کاموں کو بہت سخت ناپسند فرماتے ہیں، سخت وعید ہے ایسے کام کرنے والوں کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں قوموں کو کفر کے علاوہ یہ اعمال خبیثہ کی وجہ سے بھی ان کے عذاب کا سبب بنا، اس کے اوپر عذاب آیا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے قوم کو فرمایا کہ میں تمہارے پاس خیر ہی دیکھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ نواز کر رکھا ہے، کسی چیز کی کمی تمہارے پاس تو ہے نہیں، کوئی تنگ دستی فخر و فاقہ تمہارے پاس نہیں ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم ایسی چھچوری حرکتیں کیوں کرتے ہو، لوگوں کا مال حاصل کر لینے کی کوشش کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کر کے ان سے ناجائز طور پر ناحق جو ہے ان کے مال کو وصول کر لیتے ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم میری بات نہ سنو اور اس کو ایسا ہی چھوڑ دو گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو مجھے اندیشہ ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گھیر دے گا۔ یہ نصیحت حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ عذاب یوم محیط کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خوشحالی ختم کر دے گا، دنیا میں تمہارے اوپر عذاب یہ ہے کہ تمہاری خوشحالی ختم کر دی جائے گی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کریں گی۔ ایک حدیث میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ خیز سالی کا شکار ہوتی ہے اور گرانی جو ہے وہاں پر بڑھ جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں چیزوں کی، یہ دو ان کے اوپر پریشانیاں عائد ہو جاتی ہیں جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یہ دنیاوی عذاب ہے ان کے لیے، یہ فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے فرمایا۔ تو اس میں جو ہے ناپ تول میں جو کمی کی جاتی تھی اس کا تذکرہ کیا اس قوم کا، کہ وہ ایک اور برائی بھی ان کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ پھر سے دوبارہ مکرر پھر سے نصیحت کی انہوں نے، قوم کو پھر سے مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں انصاف کرو،
ترازو برابر رکھو، لوگوں کو ان کا حق برابر دیا کرو، ان کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ اگر تم لوگوں کا حق مارو گے اور ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اس آیت میں جو ناپ تول میں کمی کی جو بات آئی ہے وہ صرف اس حد تک نہیں کہ ناپ اور تول میں کمی، بلکہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا بھی ہے۔ اس کو تطفیف بھی کہا جاتا ہے، کمی کر دینا، یعنی کسی کے مال میں کمی کر دینا، اس کو ہلکا کر دینا، اس کا حق اس کو ادا نہیں کرنا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں میں یہ خبیث عادت موجود تھی کہ ناپ تول میں وہ کمی کیا کرتے تھے۔ جب سورہ مطففین نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی تعلیم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ لوگ اتنے اچھے ہو گئے کہ ہمیشہ اپنے پیمانوں کو جھکتا ہوا رکھتے، ناپ تول جھکتا ہوا تولتے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ رکھتے، اور یہ ابھی تک ہے، قائم ہے، مشہور ہے، اور ابھی بھی مدینے کے لوگ کبھی بھی ناپ تول میں ڈنڈی نہیں کرتے، بلکہ تھوڑا سا جھکتا ہوا ہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ اور ان آیتوں کے نزول کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے جو لوگوں کے چیزوں میں کمی کرتے ہیں، یعنی حق کے ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں۔ ویل کہا گیا، ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ویل کہا جاتا ہے خرابی، بربادی، ہلاکت، تباہی، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، تو ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مطففین کے لیے۔ مطففین تطفیف کرنے والے، کمی کرنے والے، ہر چیز میں کمی کرنے والے، حقدار کو حق نہ دینے والے، ان کے لیے ویل کا لفظ آ گیا، اور کہا گیا ہے کہ الذین اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیتے وقت تو بڑا جو ہے گن گن کر لیتے ہیں، برابر لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اور جب دینے کی بات آتی ہے تو ناپ اور تول میں کمی کر دیتے ہیں، خسارہ کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کہا گیا کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک دن اپنے رب کریم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو سب کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا ان کا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یعنی بہت بڑا دن ہوگا وہ، ایسے قسم کے کام کرنے والوں کے لیے بڑا ہی سخت اور دشوار ترین دن ہوگا۔ یہ ڈرایا گیا، یعنی اٹھائے والے دن سے بے پرواہ ہیں وہ لوگ، اس لیے ایسا کرتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں، لوگوں کا مال چرا لیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ قیامت آنے والی ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اپنے رب کے سامنے حاضری ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو، اس کا یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں، بتایا گیا سورہ مطففین میں۔ امام مالک اپنی کتاب موطا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں جو تطفیف اور ناپ تول میں کمی کی جو بات آئی ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی، ترازو میں ڈنڈی مارنے کی حد تک نہیں ہے، لوگوں کی چیزیں کم کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایک حقدار کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنے کے لیے ہے۔ اس میں اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہو اور وہ حق پورا ادا نہ کرے تو وہ بھی اسی دائرے میں آئے گا، اسی میں شامل ہوگا، تطفیف کے دائرے میں شامل ہوگا وہ۔ اس میں جو ہے ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور بڑے سے بڑا تاجر، کوئی چاہے چھوٹی کم قیمت کی چیزیں ہوں یا بڑی مہنگی قیمت کی چیزیں ہوں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بازار میں بکتی ہوئی چیزیں ٹھیلا بنڈیوں پر لوگ ناپ تول میں کمی کر کے بیچتے ہیں، یعنی چوری کرتے ہیں ترازو میں اور باٹوں میں،
کمی کر کے رکھ دیتے ہیں، 1 کلو لینے جائیے 800 گرام دیتے ہیں۔ یہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد ان کو جواب دینا ہے، اور مال میں برکت اور رزق اللہ کے ذمے ہے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ چو طرف ایسے ہی کام، نہ صرف وہاں پر بلکہ بڑے بڑے دکاندار بھی اپنے یعنی بیلنس میں جو ہے سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں، ترازوں میں، پیٹرول پمپس پر اور دیگر کئی ایک مقامات پر 1 لیٹر لیجئے 900 ملی لیٹر دے گا، 100 ملی لیٹر 50 ملی لیٹر کی چوری کر دیتا ہے۔ اس قسم کی کئی ایک جو ہے چوریاں آج دن میں بازاروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے اللہ سے ملنے کا، اور ایک دن اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اور قیامت کے آنے کا اور جواب دہی کا احساس ان کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی چوریاں کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی حق مارنا یہ بھی ہے کہ آپ خالص کے پیسے لیں اور ملاوٹ کر کے بیچ دیں اس کو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے شہد ہو، چاہے میڈیسنس ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو۔ اس میں بھی کئی ایک ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ڈپلیکیٹ چیزیں دے دیتے ہیں اور اصلی کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جس کو لوگ تشریف نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ ذمہ داری کہ اپنے فرض منصبی کو نبھانے کی ذمہ داری ایک جو ہے انسان کسی سے لیتا ہے، ایک ملازم ہو یا اور کوئی ہو، اگر وہ اپنے فرض منصبی کو نبھانے میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ بھی تجفیف کا مجرم ہے۔ جیسا کہ ایک ملازم یا اور کوئی کام کرنے والا مزدور جو اپنے کام کے سلسلے میں جو ہے معاہدہ کرتا ہے، کسی سے یہ بات طے کرتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا اور اس کے عوض مجھے اتنی محنت اور اجرت ملنی چاہیے، اتنی تنخواہ ملنی چاہیے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اتنا کام تم کو کرنا ہے یا اتنا وقت تم کو لگانا ہے، لیکن وہ اتنا وقت اگر نہیں لگاتا ہے اور اپنے کام کو مکمل نہیں کرتا اور اپنا پیسہ پورا مانگتا ہے اور لے لیتا ہے، مہینہ ہونے پر تنخواہ لے لیتا ہے یا شام ہونے کے بعد اجرت لے لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع امت کے مطابق یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ یعنی جس کام کا کرنے کا تم نے وعدہ کیا تھا اور جس اجرت کو طے کیا گیا تھا، وہ اجرت تو تم نے لے لی، لیکن جو کام تمہاری اوپر ذمہ تھا وہ ذمہ تم نے پورا ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں آپ کو، جیسا کہ سرکاری ملازمین خاص طور پر، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے عام طور پر، تو وہ اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے صحیح طور پر انجام نہیں دیتے، جبکہ ان کو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے 10 بجے، وہ جاتے ہیں 11 بجے 12 بجے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہے کر لو، اور پھر تھوڑی دیر میں بس گپ شپ کیے لنچ بریک آ جاتا ہے۔ لنچ بریک 1 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ لے لیتے ہیں، 2 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، پھر آنے کے بعد بس واپس جانے کی تیاری میں لگے جاتے ہیں، اور یہ سوچ نہیں رہے کہ ان کو کتنا کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور ان کو جو پیسہ مل رہا ہے، جو معاوضہ دیا جا رہا ہے، ان سے کیا ایگریمنٹ کیا گیا تھا، کس وقت آنا ہے اور کس وقت جانا ہے، کتنا کام انجام دینا ہے، یہ نہیں سوچتے ہیں۔ ایسا کئی ایک موقعوں پر جو ہے اس قسم کے کام لوگ کرتے ہیں، غیر ذمہ داری۔ ان ڈسٹرکٹ میں آپ کی نوکری ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اٹینڈنس چل رہی ہے، اس طریقے سے مینیج کیے ہوئے ہیں کہ لوگ جا کر آپ کی اٹینڈنس ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا خوبی سے میں نے مینیج کیا۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ آپ کے ذمے ہیں، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو، چاہے خانگی نوکری ہو، چاہے کسی کے پاس محنت مزدوری کر رہے ہو آپ، یا اور کوئی ذمہ داری ہے، آپ نے جو ذمہ داری اٹھانے کا جو وعدہ کیا ہے اور اس کے عوض جو پیسہ آپ نے لینے کا وعدہ کیا ہے اور جو پیسہ آپ لے رہے ہیں، جو صلہ آپ مانگ رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں، اس کے عوض آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، اور اگر نہیں نبھائیں گے تو پھر آپ مجرم ہوں گے اللہ کی نظر میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ دینی اداروں کے لوگ بھی کئی وقت ایسی اس قسم کی غیر ذمہ داری کی حرکت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ایک چپراسی سے لے کر ایک بڑے سے بڑا آفیسر، حتیٰ کہ صدر مملکت بھی اگر کوئی ذمہ داری نبھانے کے لیے کس وعدہ کیا ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھاؤں گا، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں اور اس کے عوض وہ جو ہے سہولتیں لیتا ہے اور پیسہ لیتا ہے، اور پھر وہ ذمہ داریوں کو اگر نہیں نبھاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو، تو بھی وہ مجرم ہوگا تجفیف کا۔ اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو چل جائے گا ایسا ہی، تو اس میں
یہ ساری باتیں جو ہے ملتی ہیں کہ قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہ صرف ترازو میں ڈنڈی مارنے کی حد تک نہیں ہے، صرف ناپ تول کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کا ہر کام، ہر ذمہ داری جو آپ لیتے ہیں، کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو وہ حق کو پورا ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس کے صلے میں آپ جو معاوضہ لے رہے ہیں یہ سمجھنا کہ اس وقت تک جائز اور حلال نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں نبھاؤں گا، یہ سوچ کر اللہ کے خوف سے کرنا، یہاں کے لوگوں کے خوف سے نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ کو، آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے آفیسر ہیں، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو جواب دہ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس تطفیف کے مجرم ہوں گے۔ حتیٰ کہ نمازوں میں بھی کوئی کمی کر دیتا ہے، جیسا کہ نماز کو جس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ تطفیف ہے، یعنی نماز کو پورے اس کے مکمل آداب و شرائط کے ساتھ اس کو سیکھ کر اس کے سنن اور واجبات اور ارکان کو سمجھتے ہوئے پوری اندوہی کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی منمانی انداز میں پڑھیں گے تو وہ بھی تطفیف کے مجرم ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو بتا کر یہاں کہا گیا کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی تم حق ادا کرو، حقدار کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔